الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا بھی ہے، اور اس رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر کو معراج کرایا، اور میں نے خطبہ کے اندر جو آیت پڑھی وہ بھی اسی حوالہ سے ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا اس واقعہ کو مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے معراج کروایا وہ کس سن میں کروایا اور کس مہینے میں کروایا، اس بارے میں بہت زیادہ اختلاف ملتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے تقریباً 10 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوا وہ ہجرت مدینہ سے 6 سال پہلے ہوا، اور اسی طرح ایک قول ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہجرت مدینہ سے 5 سال پہلے ہوا، اور اسی طرح ایک قول 3 سال کا بھی ہے، اور اسی طرح ایک قول 1 سال کا ہے،
اور 1 سال 6 ماہ کا، 1 سال 5 ماہ کا، 1 سال اور کچھ دنوں کا بھی ہے، حتیٰ کہ 6 ماہ کا بھی تذکرہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے 6 ماہ پہلے۔ تو یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ملتا ہے، جو مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے معراج ہوا، 3 سال پہلے۔ اور کون سا مہینہ تھا اس بارے میں بھی اختلاف ہے، غالباً 5 اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج ربیع الاول میں ہوا، اور ایک قول ملتا ہے کہ ربیع الثانی میں ہوا، اور اسی طرح ایک قول ملتا ہے کہ آپ کو یہ معراج رجب میں ہوا، اور ایک قول شعبان کا اور ایک قول رمضان کا ہے۔ لیکن مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج رجب کے مہینے میں ہوا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا، آپ علیہ السلام کو عزتیں، عظمتیں اور بلندیاں عطا کرنا مقصود تھا۔ احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ جب ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، اسرا۔ اور اسی طرح احادیث میں اس واقعہ کو، اس سیر کو معراج بھی کہا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر ہم احادیث اور قرآن کی آیت پر غور کرتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو زمینی سفر تھا، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، اس سفر کا نام اسرا ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا جو آپ کا سفر ہے، اس سفر کا نام معراج ہے۔ اس لیے کہ لفظ معراج کا معنی سیڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی طرف سفر فرماتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی جاتی ہے، آپ کے لیے ایک زینہ لائی جاتی ہے، آپ اس پر یہ 7 آسمانوں کا سفر فرماتے ہیں۔ تو زمین کے سفر کو، آپ کے معراج والے زمین کے سفر کو اسرا کہا گیا، اور پھر زمین سے 7 آسمانوں کے سفر کو معراج کہا گیا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے بندے کو زمین کی سیر کرائی۔ اب یہ سیر در حقیقت مقصود تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کچھ عجائبات دکھانا چاہتے تھے، اور اسی طرح اس سے مقصود اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور آپ کی امت پر ایک عظیم عبادت کو فرض کرنا تھا، یعنی نماز والی عبادت کو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام حضرت ام ہانیہ کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ ابھی سوئے تھے، درمیانی نیند تھی، بہت سخت نیند بھی نہیں تھی۔ اسی دوران چھت پھٹتی ہے اور جبرائیل علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور فرشتے بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بیدار کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو حتیم میں لے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں جا کر پھر آرام فرماتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام حضور کو بیدار کرتے ہیں، اور بئر زمزم یعنی زمزم کے کنویں پہ آپ کو لے جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا جاتا ہے، اور سونے کا ایک تھال لایا جاتا ہے، ایک تشت لایا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو اس تشت میں رکھا جاتا ہے، اور زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور اس دل کے اندر علم اور حکمت کو بھرا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوبارہ دل کو وہاں پر رکھ کر سی دیا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت عطا کی جاتی ہے۔ آپ کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی جاتی ہے۔ لہذا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری پیش کی، میری طرف توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق ہے۔ یہ سفید رنگ کی سواری، جنتی سواری،
حدیث میں آتا ہے کہ یہ خچر سے تھوڑا کم قد تھا اور گدھے سے تھوڑا بلند تھا، ان کے درمیان اس کا قد تھا، اور اتنی تیز رفتار سواری کے منتہائے نظر، جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہی اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پہ جیسے بٹھایا گیا تو یہ براق سواری کچھ شوخیاں مارنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق یہ کیسی شوخیاں ہیں، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مکرم سوار نہیں ہوا؟ تو براق یہ سن کر شرم سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ لہذا حضور علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے، آپ کے ہم رکاب آپ کے سفر میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی براق سواری پر حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سفر شروع ہوتا ہے، راستے میں ایک ایسی زمین آتی ہے، ایک ایسا علاقہ آتا ہے جہاں پر کھجوروں کا بڑا رش ہے، جھنڈ ہے۔ جو سلام نے کہا، اللہ کا رسول اترے سواری سے یہاں پر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اترے، آپ نے نفل نماز پڑھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی زمین ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ یہ یثرب ہے، یعنی مدینہ ہے، یہاں پر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام آگے جاتے ہیں، پھر ایک جگہ آتی ہے، حضور کو پھر روکتے ہیں کہ السلام، پھر اللہ کے نبی سواری سے اترتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ، یہ طور سینا ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ لہٰذا اس سے آگے پھر سوار ہوتے ہیں، آگے جا کر ایک جگہ پر پھر رکتے ہیں، پھر اتارا جاتا ہے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نفل پڑھتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے، یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ، یہ مدین کا علاقہ ہے، یہاں پر اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس سے آگے سفر ہوتا ہے، پھر اسی طرح روکا جاتا ہے، پھر آپ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام سے پھر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا، میں نہیں جانتا یا رسول اللہ، یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جائے پیدائش ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور پھر اسی طرح آگے سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے کے اندر ایک بڑھیا نظر آتی ہے، بالکل ضعیف ہو چکی ہے، اور حضور علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی ہے، آواز دیتی ہے۔ جو سلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی طرف توجہ نہ کریں، آپ صبر کریں۔ پھر آگے چل کر ایک بوڑھا لگتا ہے، وہ اللہ کے نبی کو بلاتا ہے۔ جو سلام پھر کہتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی نہ سنیں، آپ آگے صبر کریں۔ پھر اس سے آگے ایک جماعت پر گزر ہوتا ہے، وہ جماعت حضور علیہ السلام کو سلام کرتی ہے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضور علیہ السلام ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ جب سلام سے پوچھا، یہ کون تھی بڑھیا، یہ کون تھا بڑھا، اور یہ جماعت کون سی تھی؟ جب سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ بڑھیا جو آپ کو بلا رہی تھی یہ دنیا تھی، اور دنیا کی عمر اتنی ایسی بڑھ چکی ہے جس طرح یہ بڑھیا بالکل ضعیف ہو چکی ہے، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی تھی، میں نے اس لیے آپ کو منع کیا یا رسول اللہ آپ آگے سفر کریں۔ اور وہ بڑا شیطان تھا، وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا تھا، میں نے آپ کو منع کیا، اللہ کے رسول سفر آگے فرمائے۔ اور پھر وہ جماعت کون سی تھی؟ جو سلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ لہذا اس سے آگے سفر ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، میرا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے حدیث میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلو، ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، الانبیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں نماز ادا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے، وہ نبیوں کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔
وہ نہیں کھا سکتی نبیوں کے جسم کو، یہ بات زمین پر بھی اللہ نے حرام کر دی ہے۔ لہذا انبیاء اپنی قبر کے اندر کیا ہیں؟ حیات ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ حیات ہیں، زندہ ہیں۔ ایک بات اور کروں، بات کو سمجھیے گا، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں شہید کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتانا کہ نبی کا مقام بلند ہے یا شہید کا مقام بلند ہے؟ یقیناً نبی کا مقام بلند ہے۔ شہید کو درجہ ملا شہادت کا نبی کی وجہ سے ملا، شہید کو جنت ملی تو نبی کی وجہ سے ملی، شہید کو قبر کی زندگی ملی تو نبی کی وجہ سے ملی۔ لہذا جن کی وجہ سے اس کو اتنی عزت ملی، بتاؤ وہ کتنی عزت والے ہوں گے، وہ کیسے مقام والے ہوں گے؟ تو انبیاء علیہ السلام کی وجہ سے جب شہیدوں کو زندگیاں ملی ہیں تو پھر سمجھو انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء بھی اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اور یہ روایت میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی پیش کی ہے، صحیح مسلم شریف کی، کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے سفر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک قوم پر گزر ہوا، وہ قوم جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں۔ جو سلام نے عرض کی، یا رسول اللہ جانتے کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس سے آگے چلے، ایک شخص جو نہر کے اندر ہے اور پتھر اس کا لقمہ اور غذا ہے وہ کھا رہا ہے، یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں۔ اس سے آگے سفر ہوا، آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے جو زمین میں بیج ڈالتی ہے، وہی بیج ڈالتے پودا اگتا ہے، کھیتی لگ جاتی ہے اور اسی دن کاٹا جاتا ہے، جیسے وہ کٹتی ہے اور اسی دن دوبارہ کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ محبوب نے فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں، یہ جہاد کرنے والے ہیں جن کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہے، 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ ان کا نعم البدل فوراً انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جہاد کا بہت بڑا درجہ ہے، پر میرا موضوع معراج کے اسی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام آگے سفر فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا، میری بات کو توجہ سے سنیں، ایک قوم ہے جن کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے اور سر بالکل کچل دیا جاتا ہے، پھر سر دوبارہ ویسا ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارا جاتا ہے، پھر کچل دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے، ختم ہونے کو نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا میں نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں، نمازوں میں سستی کرنے والے ہیں، یہ جہنم کی سزا ہے میرے بھائی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت اور بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں فرمایا، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں سستی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پڑھی تو ہے، بے وقت پڑھی ہے، توجہ سے نہیں پڑھی، شوق سے نہ پڑھی، لہذا اللہ جہنم کی سزا بتا رہے ہیں۔ میرے نبی دیکھ رہے ہیں، آگے چلے سفر ہوا، حضور علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نگیش کو کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے چیتڑوں کے ساتھ چھپایا ہوا ہے، اگلے حصے اور پچھلے حصے کو۔ یا رسول اللہ جانتے ہیں کون ہے؟ فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس سے آگے جاتے ہیں، کیا دیکھا؟ ایک قوم ہے جن کے آگے ایک ہنڈیا ہے جس کے اندر پکا ہوا گوشت ہے، دوسری ہنڈیا ہے جس کے اندر کچا بدبودار گوشت ہے، لیکن یہ لوگ اس پکے ہوئے خوشبودار گوشت کی طرف نہیں جاتے بلکہ بدبودار گوشت کی طرف جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جن کے پاس پاک دامن عورتیں ہیں، لیکن وہ اپنی پاک دامن عورتوں کو چھوڑ کر زانی اور فحش عورت کے پاس رات گزارتے ہیں، لہذا اللہ کی طرف سے سزا ہے، وہ گند کھا رہے ہیں، وہ گند کھا رہے ہیں۔
اس سے آگے میرے پیغمبر علیہ السلام چلے، ایک شخص ہے جس نے لکڑی کا ایک بڑا گٹھا بنایا ہوا ہے، لہذا اس کو اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اور لکڑی ڈالتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، اٹھا نہیں سکتا، اور لکڑی ڈالتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر حقوق کا، امانتوں کا بوجھ ہے، وہ بوجھ نہیں اتارتے بلکہ اپنے اوپر اور بوجھ لاتے جا رہے ہیں۔ حقوق کا اور امانتوں کا، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص بات کو ذرا غور سے سنے کہ میرے اوپر کن کن کے حقوق ہیں، کن کن کی ذمہ داریاں ہیں۔ بڑے حقوق ہیں بھائی، حقوق العباد کا بڑا مسئلہ اہم ہے۔ اس سے آگے گزر ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں اور جن کے لب جہنم کی کینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں جانتا۔ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے ہیں پر خود عمل نہیں کرتے، خود نصیحت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، جو خود نہیں کرتے۔ اس سے آگے حضور السلام کا گزر ہوا ایک مقام پر جہاں سے آپ کو خوشبو آئی۔ میرے محبوب نے پوچھا یا رسول جبرائیل یہ کہاں سے خوشبو ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کی خوشبو ہے۔ اس سے آگے گئے، حضور علیہ السلام پہ بدبو محسوس ہوئی۔ پوچھا جبرائیل یہ کہاں سے بدبو آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ جہنم کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ عجائبات کہاں سے دکھائے؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ سواری کہاں پہنچ گئی؟ مسجد اقصیٰ تک پہنچ گئی۔ حضور السلام براق سے اترتے ہیں، اس سواری کو اس پتھر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے جس پتھر کے ساتھ اور نبیوں کی سواریاں بھی باندھی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوا، وہاں پر لوگ انتظار میں ہیں، لہذا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص نے اذان کہی، جماعت کھڑی ہو گئی، ایک شخص نے اقامت کہی، اسی انتظار میں ہے کون ہوگا جو ان کی امامت کرائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے پیغمبر کے ہاتھ کو پکڑا اور مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لہذا میرے پیغمبر مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء میرے نبی کی اقتدا کے اندر نماز ادا فرماتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے بھی زمین پر اتر آئے، وہ بھی میرے نبی کی اقتدا کے اندر نماز ادا فرماتے ہیں۔ جب نماز پوری ہوئی، حضور علیہ السلام سے جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ کن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں جانتا۔ یا رسول اللہ یہ آپ سے آنے والے 1,24,000 پہلے والے پیغمبر ہیں، آج آپ ان کی امامت کرا رہے ہیں۔ اور پھر فرشتوں نے پوچھا جبرائیل سے جبرائیل کون تھے جو مصلی امامت پہ کھڑے تھے؟ جبرائیل نے بتایا امام الانبیاء ہے، یہ سرتاج الرسول ہیں، 1,24,000 نبیوں کے امام ہیں۔ حضور علیہ السلام کی پھر تمام نبیوں سے ملاقات ہوئی، لہٰذا اس دوران تمام نبیوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی شان بیان کی۔ میں آپ کے سامنے ایک دو کی بات عرض کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے اللہ کی شان بیان کی، ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَآتَانِی مُلْکًا عَظِیمًا، مجھے عظیم ملک عطا فرمایا ہے۔ وَجَعَلَنِی أُمَّةً قَانِتًا، جس نے مجھے امت کا امام اور پیشوا بنایا ہے۔ وَجَعَلَنِی بَرْدًا وَسَلَامًا، میرے لیے اللہ نے آپ کو گلزار بنایا ہے، ٹھنڈا بنا دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ثنا بیان کی، الحمدللہ الذی کلمنی تکلما، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھ سے کلام کیا ہے۔ وآتانی التوراۃ، جس نے مجھے تورات عطا فرمائی ہے، وہ اللہ جس نے مجھے تورات کا علم عطا فرمایا ہے اور میری امت کے اندر ایسی قوم پیدا کی ہے جو ہدایت کے اندر چلنے والی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی شان بیان کی، الحمدللہ الذی کلمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کلمہ بنایا ہے۔ روح اللہ، کلمۃ اللہ، یہ حضرت عیسیٰ کے القابات ہیں، لہٰذا اللہ نے مجھے ایسے پیدا کیا، مثلی ومثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جس طرح اللہ نے حضرت آدم کو کن فیکون سے پیدا
کیا؟ فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنے حکم کن فیکون سے پیدا فرمایا۔ میرے پیغمبر نے بھی اپنے اللہ کی شان بیان کی، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، جس نے مجھے تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ، میری امت کو ساری امتوں سے بہتر بنایا ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میری امت کو بھیجا تو بعد میں ہے لیکن مقام میں سب سے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعَ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر کو سب سے بلند کر دیا ہے۔ وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، جس نے مجھے فاتح اور خاتم بنا کر بھیجا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، بِهَذَا فَضَّلَكُمْ عَلَى مُحَمَّدٍ، تمام انبیاء سے کہا میں سمجھتا ہوں یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ خصوصیات ہیں اے انبیاء کی جماعت جن خوبیوں کی وجہ سے محمد الرسول اللہ کو تم سب پہ فضیلت ملی ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد اقصی سے باہر نکلے، آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے، 3 پیالے، ایک پانی کا پیالہ، ایک شہد کا پیالہ، ایک شراب کا پیالہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہد کے پیالے کو قبول کیا۔ ایک روایت میں ہے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے دودھ کے پیالے کو قبول کیا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ پانی کے پیالے کو قبول کرتے آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کے پیالے کو قبول کرتے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ نے دین فطرت کو قبول کیا ہے، لہذا یہ دین فطرت ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے آگے سفر کرتے ہیں، اس سفر کا نام کیا ہے؟ معراج۔ آپ علیہ السلام کے لیے سیڑھی لائی، حضور علیہ السلام اس سیڑھی پہ سوار ہوئے، اس زینہ پہ سوار ہوئے، اس لفٹ پہ سوار ہوئے اور پہلے آسمان دنیا پہ پہنچے۔ اس کا پہلا دروازہ جبرائیل السلام نے بجایا جس کا نام باب الحفظہ ہے۔ وہ دروازہ جب بجایا گیا اس دروازے کے دربان نے پوچھا کون؟ کہا جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا خود کہتے یہ اللہ نے بھیجا تھا، کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لہذا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا جائے مجیو، آپ کا آنا بہت مبارک ہو، آپ کا آنا بہت مبارک ہو۔ لہذا پہلے آسمان پر جب جاتے ہیں ابراہیم اپنا حضرت محمد عربی وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام آپ کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام ہو اے میرے نیک صالح بیٹے، اے نیک صالح بیٹے، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کیفیت میں آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ دائیں جانب دیکھتے تو آپ مسرور اور خوش ہو جاتے تھے، آپ بائیں جانب دیکھتے تو آپ غمزدہ اور پریشان ہو جاتے تھے، آپ کے دائیں جانب بھی کچھ صورتیں اور شکلیں تھیں، آپ کے بائیں جانب بھی کچھ صورتیں اور شکلیں تھیں۔ جب السلام نے کہا یا رسول اللہ ان کے جو دائیں جانب صورتیں ہیں یہ آپ کی وہ اولاد ہے جو اصحاب الیمین جنت والی اولاد ہے۔ جب آدم علیہ السلام اپنی جنت والی اولاد کو دیکھتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، آپ کے بائیں جانب جہنم والی اولاد ہے، جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ غمزدہ اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا آسمان ہے، دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں اسی طرح دروازہ بجایا جاتا ہے، فرشتے اسی طرح پوچھتے ہیں کون؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ محمد الرسول اللہ۔ خود کہتے اللہ نے بھیجا ہے، کہاں اللہ نے بھیجا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، مرحبا جائے مجیو، آپ کا آنا بڑا مبارک ہو، آپ تشریف لے کر آئے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس سے آگے تیسرے آسمان پر اسی طرح دروازہ کھولا جاتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مبارکبادیاں کہتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ جب ساتویں آسمان پر جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ بیت معمور جو کہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کا
فرشتے کرتے ہیں، ایک شخصیت جو کہ بیت معمور کے ساتھ سہارا لگا کے بیٹھے ہیں، جی السلام نے کہا یا رسول اللہ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ فرمایا نہیں جانتا، آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ میرے پیغمبر آگے بڑھے، ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم السلام نے جواب دیا اے میرے نیک صالح بیٹے آپ کو مبارک ہو، آپ تشریف لائے۔ پھر اس سے آگے بیت معمور کے آگے سدرۃ المنتہا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو جب السلام آگے لے جاتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، جنت ہے، میرے پیغمبر کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کے دیکھے گنبد جو موتیوں کے بنے ہوئے تھے، میں نے جنت کی زمین دیکھی جو مشک کی بنی ہوئی تھی، جنت کے محلات دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی، وہاں پر حضرت عمر کا محل بھی دیکھا۔ میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ عمر جب میں معراج پہ گیا تھا میں نے بڑا خوبصورت محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا محل ہے؟ یا رسول اللہ ایک قریشی کا محل ہے، میں نے سمجھا شاید میرا محل ہوگا، یا رسول اللہ نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ میرا جی چاہتا تھا میں اس محل میں جاؤں لیکن عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں اس محل کے اندر نہیں گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ چلے جاتے تو میرے لیے بڑی مبارک ہو جاتی۔ عمر کا محل جنت میں تیار ہو چکا ہے۔ آج عمر کو گالیاں دینے والے خدا کی قسم جہنم کی آگ میں جائیں گے، عمر کا محل جنت میں تیار ہو چکا ہے۔ میرے پیغمبر دیکھ کر آئے ہیں۔ کسی کے چلنے کی آواز بھی آئی تھی، جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ کوئی میرے آگے جنت سے چل رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے آگے جنت سے کوئی چل بھی نہیں سکتا، پھر یہ قدموں کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے غلام بلال حبشی کی آواز آ رہی ہے، کیا وہ جنت میں آ گیا؟ یا رسول اللہ نہیں، وہ چلتا تو زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں جاتی ہے، جنت میں جاتی ہے۔ جنت کی نعمتیں دکھائی گئی، پھر جہنم کے مصائب اور تکلیفیں اور عذابات میرے نبی کے سامنے پیش کیے گئے۔ حضور علیہ السلام اس سے آگے گئے، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل کی رکاوٹ ہو جاتی ہے، جبرائیل کی پرواز ختم۔ تمام نوری مخلوق کے سردار جبرائیل 600 پر رکھنے والا، اس کی پرواز کہاں ختم ہو گئی؟ سدرۃ المنتہا پر ختم ہو گئی۔ میرے پیغمبر اس سے بھی آگے چلے گئے، اس سے بھی آگے چلے گئے۔ علامہ اقبال نے اسی منظر کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا، کہتا ہے چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، چلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس مقام کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو، تم ہی تو ہو۔ اس سے آگے کیا مقام تھا، کیا بلندیاں تھی؟ اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے دیدار ہوتا ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے۔ میں بات سمیٹتا ہوں، اللہ رب العزت میرے پیغمبر کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرماتے ہیں، 50 نمازوں کا۔ حضور علیہ السلام خوش ہیں، اللہ نے تحفہ عطا کر دیا۔ جب کوئی مہمان کسی کے پاس جائے اور میزبان اس کی قدر کرے تو مہمان بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج معراج پر میرے اللہ میزبان تھے اور میرا پیغمبر مہمان تھا۔ اللہ نے بڑی خوبصورت انداز سے میزبانی فرمائی، کیا عطا فرمایا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ۔ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی، کمزور ہوگی۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات کو سمیٹتا ہوں۔ واپس گئے، اللہ نے 5 کم کر دی، پھر آئے موسیٰ نے پھر بات کی، واپس گئے 5 کم کر دی، حتیٰ کہ 5 رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، میرے علم ازلی کے مطابق تیری امت نے پڑھنی پھر بھی 5 تھی، مجھے پتا تھا، میرا علم جانتا تھا کہ تیری امت کے لیے 5 ہوں گی۔ یا باری تعالیٰ تو نے شروع میں 50 کیوں بتائی؟ کہا تیری امت کے شوق کے لیے کہ اگر یہ 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا عطا کروں گا، ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ حضور علیہ السلام واپس آئے، آپ کے لیے وہی براق وہیں پر بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی سوار ہو کر آئے، آپ پہنچ آئے اپنے گھر کے اندر، صبح ہوتی ہے، آپ قریشوں کے درمیان اعلان کرتے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، اعلان کرتے ہیں اے لوگوں آج کی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، اللہ کے عرش پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی۔ لوگوں نے مذاق بنانا شروع کر دیا، کیا ایسے ہو سکتا ہے ایک انسان راتوں رات اتنا بڑا لمبا سفر کر لے
امتحان لینا شروع کر دیا لوگوں نے مذاقیہ انداز میں. اچھا آج رات آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا میں نے صرف دیکھا نہیں نماز پڑھائی ہے وہاں پر. اچھا ہمیں بتائے بیت المقدس ہے کیسا، مسجد اقصیٰ ہے کیسی؟ میرے محبوب نے فرمایا کیا جاننا چاہتے ہو بتاؤ کتنے دروازے ہیں؟ ذرا غور سے بیٹھیے گا. اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، اس لیے کہ سارے پردے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. رب نے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ کو میرے پیغمبر کے سامنے کر دیا. پوچھنے والا پوچھتا ہے مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں؟ میرے پیغمبر دیکھ کے بتاتے ہیں کتنے دروازے ہیں. کتنی کھڑکیاں ہیں؟ میرے پیغمبر دیکھ کے بتاتے ہیں اتنی کھڑکیاں ہیں. امتحان ہو گیا، یہودیوں نے تصدیق تو کر دی، چلو ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا، یہ بتاؤ کہ اور نشانی بھی ہے جو آپ نے راستے کے اندر دیکھی ہو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا ہاں میں نے دیکھی ہے. ایک لشکر جو ملک شام سے تجارت کر کے مکہ کی طرف آ رہا ہے، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور پھر وہ شام کے وقت مل بھی گیا. وہ تیسرے دن مکہ کے میرا قافلہ پہنچ جائے گا، قافلہ پہنچ جائے گا. لہذا تیسرا دن آ گیا، تیسرا دن آ گیا، سورج غروب ہونے والا ہے، ابھی قافلہ نہیں پہنچا. میرے پیغمبر نے رب کی دربار میں ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ سورج کو روک دے. اللہ نے سورج کو روک دیا جب تک قافلہ نہیں پہنچا. وہ سورج غروب نہیں ہوا، وہ قافلہ پہنچا. جب قافلہ پہنچایا ماننے والے پھر بھی منکر، نہ ماننے والے پھر بھی منکر رہے. کہاں نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے. ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے. ابو بکر تو یاری کے دعوے لگاتا ہے، تو دوستی کے دعوے لگاتا ہے، بتا کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک شخص راتوں رات ساتوں آسمانوں کی سیر کر لے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ عقل تسلیم کرتی ہے. کہا کس نے کہا؟ کہا تیرے دوست محمد الرسول اللہ نے کہا. اللہ کی قسم پھر سچ فرمایا ہوگا، پھر سچ فرمایا ہوگا. اس لیے تو اللہ نے کیا کہا؟ ابو بکر صرف ابو بکر نہیں، یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے. معراج کی تصدیق کرنے والے تصدیق کرتے رہے، ابو بکر نے سنتے ہی تصدیق کر دی.